سلام وہ بازو آپ کے ہاتھ میں دے دیا. غوث اعظم جس جگہ پہ مقام پہ تھے وہ خطہ کچھ اور تھا، ان کو نظر آتا تھا. ہیلو گائز، السلام علیکم. میں ہوں مسٹر پنو اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مکیش پنو. تو میں آج آپ کو سیر کرانے والا ہوں داتا دربار. جو یہ داتا کی نگری ہے، میں آج آپ کو یہاں شیئر کروانے والا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ داتا دربار میں آ گیا ہوں. تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی رونق لگی ہوئی ہے. یہ میرے اتباعی لوگ ہیں اتنے زیادہ، تو بہت زیادہ ماحول بنا ہوا ہے. اور آج جمعے کا بھی دن ہے تو ہم آئے ہوئے ہیں ادھر. آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا ماحول. داتا گنج بخش صاحب کی ادھر نگری ہے. یہ داتا گنج بخش صاحب کا آخری آرام گاہ بھی ہے. تو ادھر بہت ہی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. مطلب ایک میلہ سا لگا ہوا ہے ہر جمعے کو نا. ادھر میلے جیسا ماحول بنا ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ دور سے آئے ہوتے ہیں اور ادھر لنگر وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں لوگ. اور مطلب بہت خوشی سے ادھر آئے ہوئے ہیں لوگ. دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ کتنا خوبصورت ماحول ہے. تو میں ابھی جا رہا ہوں آپ کو سائڈ پہ لے کے، جہاں داتا گنج بخش صاحب کے دربار ہے، جہاں ان کا آخری آرام گاہ ہے. تو یہ میں اس سائڈ پہ جا رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ لوگ ہیں. یہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پیچھے بیک سائڈ پہ نا داتا دربار صاحب کے آخری آرام گاہ. تو میں لے چلتا ہوں آپ سب کو ادھر، دکھاتا ہوں وہاں کا ماحول کس طرح کا ہے، کس طرح سے لوگ ان کے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درباروں کو نہیں بھی مانتے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درباروں کو مانتے ہیں اور ادھر آتے ہیں. میں بھی 1.5 سال پہلے اپنی جاب کے چکروں میں آیا تھا ادھر. تو جاب کے لیے اپلائی کیا تھا. تو میں نے بھی ادھر دعا مانگی تھی کہ میری جاب ہو جائے. تو آج ان کی دعا سے یہ کہہ سکتے ہیں یا اس رب کی دعا سے کہہ سکتے ہیں. تو ادھر دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ صاحب نعت نبی پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر ہمارے پاس نا درے داتا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ درے داتا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا. اور اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. ہے نسل کرمد پر کیوں نہ عزت سے مر جائیں ہم نام محمد پر. بخشش کا وسیلہ ہے مر ویسے بھی، اور محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پر پرانا ہے. اور محروم کرم اس کو رکھنا نہ دم آخر. جیسا ہے زاہد آخر امتی تو تمہارا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
परवरदिगार आलम हमको सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तू गज़बनाक हुआ। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना अत्मिम लना नूरना व हज़ूर सैयद हजवेर मखदूम उमम सैयद अली बिन उस्मान अल-मरूफ़ हज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्श। या इलाही इसकी बरकत से हम सब के माल जान इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे वालिदैन को से अता फरमा, हमारे बीवी बच्चों पर सब पर रहम फरमाते हुए उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक व रहमत फरमा। या इलाही हाज़री में अगर कोई गलती कोताही हुई है तो हमसे दरगुज़र फरमा। रब्बना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि। बहुत शुक्रिया। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अंदर पहुंच चुके हैं तो ये हमारे साथ बाबा जी बैठे हुए हैं, तो ये हमें बताएंगे दाता साहब के कुछ करामात, कुछ करिश्मे हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सरअंजाम किए हैं। तो हम पूछते हैं बाबा साहब से। आप सरकार को हुक्म होता है लाहौर जाने का जी, आपको हुक्म होता है लाहौर जाने का। आपके मुर्शिद पाक हज़रत पीर मक्की सरकार हैं जी बाबा जी, हाँ आपके मुर्शिद पाक हैं जी, और आप वहाँ जहाँ से आपको हुक्म होता है गौस पाक की तरफ से कि आप लाहौर जाएंगे जी तो वहीं पर आपका वो मकाम बनेगा। जी, तो आप फरमाते हैं कि वहाँ तो मुर्शिद पाक हैं, कहा कि नहीं आपने जाना है। आप जब आए तो यहाँ दरिया के किनारा था, एक टिब्बा था, उस टिब्बे के ऊपर दरिया के किनारे के टिब्बे पे बैठ गए। बैठते हैं, शाम हो जाती है जब पहुँचते हैं यहाँ, रात होती, आप नमाज इशा अदा करते हैं, उसी मकाम पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। फजर होती है तो नमाज की अदायगी करते हैं, वहीं अदायगी के बाद आप देखते क्या हैं कि पो फूटती है। पो किसको कहते हैं? सुबह की जो सुबह होती है तो अंदर से भाटी दरवाजे से एक जनाजा आता है, एक जनाजा आता है और वो जनाजे में कोई बादेश लोग ऐसे होते हैं जो सीधे एक दिन तुम मुझे रुखसत करोगे, मुझे रुखसत करोगे। वो आप उस वक़्त उस चीज़ को नहीं पहचानते। जब ये वक़्त आता है, जब आपके सामने वो जनाजा आता है, फिर आप जनाजा पढ़ाने के बाद आपका चेहरा मुबारक देखते हैं, फिर आप थोड़ा आहो बकारी भी होती है और फिर वो याद आती है मुर्शिद की वो लम्हात। तो फिर आप जो है कि जनाजा पढ़ाते हैं आपका। अब इधर जो अब मकाम है पीर मक्की सरकार। अब फिर उसके बाद ये भी है कि यहाँ पर जो एक मुख्तलिफ़ लोगों ने अंदर जो उलमा हमारे ही मजहबी मौलवी थे, उन्होंने कहा कि ये गलत सिमत है किबला, मस्जिद आपने बनाई है, ये मस्जिद बनाई है, यहाँ जो है कि इसकी सिमत नहीं दुरुस्त। इस कोने पे आपको एक चौकटा नज़र आएगा पड़ा हुआ, उस दीवार के ऊपर लिखा हुआ है तारीर, वो आप उसकी अक्सबंदी कर सकते हैं। वो आपने वहाँ बैठकर गालबन असर की के ज़ोहर की कोई नमाज थी, आपने बुला लिया उन लोगों को कि आप आ जाइएगा और यहाँ बैठ के कोई फ़ैसला कर लेंगे इसके बारे में कि सही है या गलत है। फिर आपने वो लोग आए, बुलाया गया, उनको नमाज पढ़ाई और आप इस मकाम पर बैठे थे, वो जो चौकटा जहाँ रखा हुआ है आप वहाँ बैठे थे। तो आपने दरूद शरीफ के बारे में ज़िक्र किया कि आप दरूद शरीफ पढ़ें तो दुआ, तो वो अपना देखते ही ना यहाँ किबला सामने किबला नमूदार होता है और बहुत मकाम में बुलंदी तक, और वो सब लोग जितने दिल में तजस्सुस और वो वसवसे लेकर आए थे उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे। अब आज हम उनको अहले हदीस भी कहते हैं, आज हम उनको बरेलवी भी कहते हैं, देवबंद भी कहते हैं। वो इस तरह के कुछ मुल्ला कोई मिक्स से एक टोला था, पूरा बन के आया था यानी कि ग्रुप की शक्ल में। वो फिर जब आपकी वो करामात देखी वो फिर आपके कदमों में गिर गए और कहा कि हजूर हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमसे गुस्ताखी हो गई। तो फिर उस दिन से लेके आप यहाँ हैं, सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई, सदियाँ बीत गई हैं। हाँ जी, हजूर की उम्मत के
جید جو ہیں اولیاء عظام، ہاں، ان اور کو پھر ہم ان لیتے کو ہیں۔ خواجہ خواجگان، ہاں بالکل، خواجہ معین الدین چشتی چشتی، اجمیری ہاں رحمۃ جی، اللہ علیہ، ہاں۔ ان کے بارے میں آتا ہے 90 لاکھ کو جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ بے شک آپ نے 40 دن انہوں نے ادھر چلا کیا داتا حضور کے قدموں میں، ہے جی، اور پھر لکھ کر گئے گنج بخش شہد عالم چرے نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ ہے رہنما، اور اسی طرح گنج بخشا گنج بخشی تیری مشہور ہے۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واشی مسجد کے قریب ان کا مزار پر انوار ہے، ہاں جو حضور کی محبت سے سرشار ہیں، ہاں، لکھتے بالکل۔ ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بے شک۔ یہ جہاں چیز سلام وہ بازو آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ غوث اعظم جس جگہ پہ مقام پہ تھے وہ خطہ کچھ اور تھا، ان کو نظر آتا تھا، ان کو نظر آتا تھا کہ یہاں وہ لوگ ہیں جو مجھے ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے وہ مہر صفت آپ کے حوالے کر دی کہ آپ جا کر وہاں اولیاء اللہ کا جہاں ثبت کریں گے نام تو میرا چلے گا لیکن مہر آپ کی چلے گی۔ آپ رشتے میں ماما بھانجا بھی ہیں اور بہت قریب قربت کا رشتہ ہے اور بہت ہی ہے۔ اور آپ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب یہاں سے آپ کو اجمیر شریف کے لیے کہا گیا تو آتے ہوئے راستے میں کہا کہ داتا حضور سے ہو کے جانا، کیونکہ چھپا تو یہیں سے لگنا تھا نا جی، جب مور یہیں سے لگنی تھی تو یہاں جب رکے تو تھوڑا قیام کیا، اس کے بعد اندھیرا ہونے لگا، مغرب پڑھ لی، اندھیرا ہو گیا تو آپ نے جانے کی وہ کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ نے کہا داتا حضور نے کہ نہیں سرکار فجر پڑھ کے چلے جائیے گا، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، آپ نے شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی، یوں کر دیے، اپنا جلال دکھا دیا، وہ جلال دکھایا، روشنی ہو گئی، روشنی ہوئی جب تو آپ سرکار کو یہ بات ناگوارہ گزری کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی رضا کے کام آؤ اپنی منزل کی طرف اجازت ملی، اجازت ملی۔ اسی طرح جو اقبال ہیں، اقبال ہر جگہ پہ جاتے تھے، اقبال بہت بڑے ولی ہیں، آپ ولیوں کے بھی دوست ہیں اور قابل ولی ہیں، کامل ولی ہیں، اور وہ بہت ایک جذبہ اور وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جب چلے جاتے ہیں ایک دفعہ، کہاں ایک دفعہ چلے جاتے ہیں اپنا شرکپور شریف، وہاں یہ کہا ایک عام ہے بات کہ خواجہ آپ سرکار داڑھی مونے کو نہیں ملتے تھے، اجازت نہیں دیتے تھے، تو جب آپ نے کہا کہ انہیں کہو کہ سیالکوٹ سے اقبال آیا ہے، ڈاکٹر اقبال آیا، ہاں میاں شیر محمد کے پاس، تو جب کہا مریدوں کو کہ اقبال آیا، کہا لاؤ، مریدوں نے کہا کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، ابھی مریدوں نے کہا کہیں لاؤ، تمہیں نہیں نظر آتی اس کی اس وقت سوال نہیں کیا گیا۔ آپ کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یا الہی ان کی سنگت ہمیں قبر و حشر میں عطا فرما، قیامت کے دن کی شفاعت سے برحمت فرما، الہی ہم پر رحم فرما، ہماری خالی جولیوں کو بھر دے، یا الہی ان نیک صالحین کے برکت سے ہم پر رحم فرما، یا الہی صالحین کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو مکہ المکرمہ مدینۃ الرسول کی بار بار قادری کی سعادت نصیب فرما، جس طرح حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا الہی تیرے پیارے محبوب کی نعتیں پڑھی، تیرا مقدس کلام کی تلاوت کی، اسی طرح یا الہی مکہ المکرمہ مدینۃ الرسول میں اور جنت البقیع میں آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے قبور کے پاس بیٹھ کر ذکر و اذکار کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہی ہم سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا الہی ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جو ہے یہ وفات دینا۔
جیسا کہ میں نے آپ سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پیاری سی نعت بھی سنائی اور بابا جی سے پوچھا کہ داتا گنج بخش صاحب کی ہسٹری بتائیں اپنے کرامات، تو انہوں نے ہسٹری بھی بتائی، ان کے کرامات بھی بتائے، تو آپ نے سب سنے ہوں گے۔ تو میں اب آپ کو لے چلتا ہوں داتا صاحب کے اندر، تو ابھی بہت زیادہ رش ہے، مجھے امید ہے تو ہمیں جگہ نہیں ملے گی اندر جانے کی۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ سب، یہ میرے بیک سائڈ پہ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو اندر جانے کی کوشش کریں گے، اگر جگہ مل گئی تو جاتے ہیں اندر کی سائڈ پہ نا۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا رش ہوا پڑا ہے ادھر، تو ادھر پیچھے تو سارا کچھ ہے نظر آ رہا ہے، اگر جگہ ملی تو ہم بھی جائیں گے۔ تو ابھی جمعے کا ٹائم بھی ہوا ہے، تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پیچھے سے آواز آ رہی ہوگی، یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو ہمیں شاید اندر جانے کے لیے جگہ نہ ملے، بٹ کوشش کریں گے ہم اندر جانے کے لیے۔ دیکھ سکتے ہیں لائنوں میں ہم نہیں لگتے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، تو ہم اندر سے جا کے دیکھتے ہیں ماحول کس طرح کا ہے۔ تو آ چکے ہیں ہم اپنے اس جگہ پہ، تو ادھر بہت زیادہ رش ہے، تو اس وجہ سے شاید ہم اندر نہ جا سکیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں آپ کو باہر کا ماحول دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی، اگر ہمیں جگہ مل گئی تو ہم اندر بھی جائیں گے، آپ کو دکھاتے ہیں داتا گنج بخش صاحب کی دربار، ان کا آخری مزار۔ دیکھ سکتے ہیں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اندر تو نہیں جا سکتے کیونکہ بہت زیادہ رش ہے، تو ابھی جمعے کا دن ہے، تو میں آپ سے باہر کوئی وہ سب ہسٹری دکھا دیتا ہوں، تو کوشش کروں گا باہر سے کور کرنے کی۔ تو یہ ہے وہ دربار، اندر سے اندر کا ماحول ہے، سب کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ رش ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جمعے والے دن میرا امتی دنیا کے کسی کونے میں درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کا درود پاک خود اپنے پیارے کانوں سے سنتا ہوں۔ درود پاک پڑھائیں گے، ہمارے دادا کے در کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارا درود پاک بھی قبول کرے گا، اور انشاءاللہ مدینے سنا جائے گا۔ ان کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔
اس کی ایک بنیادی وجہ عقیدہ آخرت سے کما اس سے نہ رکھنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ جانے کا اور سب کچھ چھوڑ جانے کا جو عقیدہ اور اللہ رب العزت نے اور اسلام نے اور نبی علیہ